أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود کے نام سے جانا جاتا ہے. کل 23 مارچ تھی. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق بھیجے ہوئے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں آپ نے مخلصین سے پہلی بیعت لی، اور یوں مخلصین کی ایک جماعت کا قیام عمل میں آیا. قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے آنے اور اس کے ذریعے سے ایک جماعت کے قیام کی خبر دی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں آیات ہیں مسیح موعود کی آمد کے بارے میں. اس کے علاوہ حدیثوں میں بھی آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کے آنے کی پیشگوئیاں ہیں. اس وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں سورہ جمعہ کی ان آیات کی وضاحت اور جو مختلف نشانیاں آنے والے کے زمانے کی بتائی گئی تھیں اور مختلف جو پیشگوئیاں تھیں، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا دعویٰ کیا تھا، وہ مختصراً حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کروں گا.
آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ خدا وہ خدا ہے جس نے ایسے وقت میں رسول بھیجا کہ لوگ علم اور حکمت سے بے بہرہ ہو چکے تھے۔ علوم حکمیہ دینیہ جن سے تکمیل نفس ہو اور نفوس انسانیہ علمی اور عملی کمال کو پہنچے بالکل گم ہو گئی تھی۔ نفس کی اصلاح کے سارے پہلو ختم ہو گئے تھے اور لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی خدا اور اس کی صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑے تھے۔ تب ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول امی بھیجا اور اس رسول نے ان کے نفسوں کو پاک کیا اور علم الکتاب اور حکمت سے ان کو مملو کیا، یعنی نشانوں اور معجزات سے مرتبہ یقین کامل تک پہنچایا اور خدا شناسی کے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گروہ اور ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، وہ بھی اول تاریکی اور گمراہی میں ہوں گے اور علم اور حکمت اور یقین سے دور ہوں گے۔ تب خدا ان کو بھی صحابہ کے رنگ میں لائے گا، یعنی جو کچھ صحابہ نے دیکھا وہ ان کو بھی دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا صدق اور یقین بھی صحابہ کے صدق اور یقین کی مانند ہو جائے گا۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے وقت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان الایمان معلق بالثریہ لنالہ رجل من فارس، یعنی اگر ایمان ثریا پر یعنی آسمان پر بھی اٹھ گیا تب بھی ایک آدمی فارسی الاصل اس کو واپس لائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک شخص آخری زمانے میں فارسی الاصل پیدا ہوگا، اس زمانے میں جس کی نسبت لکھا گیا ہے کہ قرآن آسمان پر اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ زمانہ ہے جو مسیح موت کا زمانہ ہے۔ جب ایمان اٹھ گیا، قرآن آسمان پر اٹھ گیا، مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل ختم ہو گیا، تو یہی زمانہ مسیح موت کی آمد کا زمانہ ہے۔ اور یہ فارسی الاصل وہی ہے جس کا نام مسیح موت ہے، کیونکہ صلیبی حملہ جس کے توڑنے کے لیے مسیح موت کو آنا چاہیے، وہ حملہ ایمان پر ہی ہے۔ اور یہ تمام آثار صلیبی حملے کے زمانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس حملے کا لوگوں کے ایمان پر بہت برا اثر ہوگا۔ وہی حملہ ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجالی حملہ کہتے ہیں۔ آثار میں ہے کہ اس دجال کے حملے کے وقت بہت سے نادان خدائے واحد لا شریک کو چھوڑ دیں گے اور بہت سے لوگوں کی ایمانی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، اور مسیح موعود کا بڑا بھاری کام تجدید ایمان ہوگا، کیونکہ حملہ ایمان پر ہے۔ اور حدیث لوکان الایمانوں سے جو شخص فارسی الاصل کی نسبت ہے، یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی الاصل ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے آئے گا۔ پس جس حالت میں مسیح موعود اور فارسی الاصل کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اور کام بھی ایک ہی ہے، یعنی ایمان کو دوبارہ قائم کرنا، اس لیے یقینی طور پر ثابت ہوا کہ مسیح موعود ہی فارسی الاصل ہے، اور اسی کی جماعت کے حق میں یہ آیت ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال ضلالت کے بعد ہدایت اور حکمت پانے والے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کو مشاہدہ کرنے والے صرف دو ہی گروہ ہیں۔ اول صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے سخت تاریکی میں مبتلا تھے، اور پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے زمانہ نبی پایا اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پیشگوئیوں کا مشاہدہ کیا، اور یقین نے ان میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ گویا صرف ایک روح رہ گئے۔ دوسرا گروہ جو بموجب آیت موصوفہ بالا صحابہ کی مانند ہیں، مسیح موعود کا گروہ ہے، کیونکہ یہ گروہ بھی صحابہ کی مانند
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والا ہے، اور تاریکی اور ضلالت کے بعد ہدایت پانے والا۔ اور آیت آخرین منہم میں جو اس گروہ کو منہم کی دولت سے یعنی صحابہ سے مشابہ ہونے کی نعمت سے حصہ دیا گیا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیش گوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے، اور درمیانی زمانے کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا دروازہ کھل گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خسوف اور کسوف رمضان میں موافق حدیث دار قطنی اور فتاوی ابن حجر کے ظہور میں آ گیا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا، اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں، اور سورج گرہن اپنے گرہن کی دنوں میں سے بیچ کے دن میں وقوع میں آیا۔ ایسے وقت میں کہ جب مہدی ہونے کا مدعی موجود تھا، اور یہ سورج جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی، کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ سے کہ کبھی ایسا ہوا ہو۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذوالسنین ستارہ بھی، جس کا نکلنا مہدی اور مسیح موعود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا، ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا، دمدار ستارہ۔ ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی۔ ایسا ہی طاعون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچشم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا، اونٹوں کا بیکار ہونا، یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانے میں اسی طرح دیکھے گئے جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 سال برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانے میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا۔ وہ خدا کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بدزبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ بے شمار مثالیں اس کی ہیں۔ بتیرے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ روتے تھے۔ بتیرے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور علام الہی سے مشرف ہوتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ بتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مار رہے ہیں جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمت سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ فرمایا اور آیت آخرین منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے مشابہ ہے،
ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ذیلی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا، اور دو مشابہت اس کے وجود میں ہوں گی۔ ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا، اور دوسری مشابہت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا۔ اسی راز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لکھا ہے کہ ایک حصہ اس کے بدن کا اسرائیلی وضع اور رنگ پر ہوگا، اور دوسرا حصہ عربی وضع اور رنگ پر۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایسے وقت میں آئے تھے جبکہ ملت موسوی یونانی حکماء کے حملوں سے خطرناک حالت میں تھی، اور تعلیم، توریت اور اس کی پیشگوئیوں اور معجزات پر سخت حملہ کیا جاتا تھا، اور یونانی خیالات کے موافق خدا تعالیٰ کے وجود کو بھی ایک ایسا وجود سمجھا گیا تھا کہ جو صرف مخلوق میں مخلوط ہے اور مدبر بالارادہ نہیں، یعنی عام مخلوق کی طرح ہی ہے اور تمام قدرتوں کا مالک نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہے کر سکے، اور سلسلہ نبوت سے ٹھٹھا کیا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ کے مبعوث کرنے سے، جو حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد آئے، خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ موسوی نبوت کی صحت اور اس سلسلے کی حقانیت پر تازہ شہادت قائم کرے، اور نئی تائیدات اور آسمانی گواہوں سے موسوی عمارت کی دوبارہ مرمت کر دے ہوئے۔ اسی طرح جو اس امت کے لیے مسیح موعود بھی 14ویں صدی کے سر پر بھیجا گیا، اس کی بعثت سے بھی یہی مطلب تھا کہ جو یورپ کے فلسفے اور یورپ کی دجالیت نے اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیشگوئیوں اور معجزات سے انکار اور تعلیم قرآنی پر اعتراض اور برکات اور انوار اسلام کو سخت استہزاء کی نظر سے دیکھا ہے، ان تمام حملوں کو نیست و نابود کرے اور نبوت محمدیہ علی صاحب الفن سلام، ہزار سلام ہو، کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے تعلق پر چمکا دے۔ اور یہی سر ہے جو براہین احمدیہ میں آج سے 17 برس پہلے ایک الہام اسی بارے میں ہوا۔ وہ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود جو اس کا وضاحت کے ساتھ ترجمہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اب ظہور کر اور نکل کہ تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور وہ وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑھے میں سے نکالے جائیں گے، محمدی گڑھے میں سے نکالے جائیں گے یعنی مسلمان، اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ رب الافواج اس طرح توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، اور خوب غور کرو کہ میرے نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو الہام۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں، فرماتے ہیں کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اسی مطلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تا تکذیب کی حالت میں نئے نشانوں کے ساتھ توریت کی تصدیق کریں، اور اسی مطلب کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تا نئے نشانوں کے ساتھ قرآن شریف کی سچائی غافل لوگوں پر ظاہر کی جائے۔ اسی کی طرف الہام الہی میں اشارہ ہے کہ پائے محمدیاں بر مینار بلندتر محکم افتاد، اور یہی اشارہ اس دوسرے الہام براہین احمدیہ میں ہے کہ الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ خدائے رحمان یعنی خدائے رحمان نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے۔ مجرموں کی راہ کھل جائے کا مطلب ہے مجرموں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے۔ کہ فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔
فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہو کر توریت کی تصدیق کے لیے آئے، بس ان کے مقابل پر تمہاری گواہی کیا قدر رکھتی ہے؟ وہ تو نبی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا تھا، توریت کی تصدیق کے لیے آئے تھے، تم کس حیثیت سے قرآن کی گواہی کے لیے آئے ہو؟ فرمایا اس جگہ بھی تصدیق جدید کے لیے کوئی نبی چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہ گواہی کیا تو قدر رکھتی ہے، اس جگہ بھی تصدیق جدید کے لیے کوئی نبی چاہیے تھا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں اس نبوت کا دروازہ تو بند، اس نبوت کا دروازہ تو بند ہے جو اپنا سکہ جماتی ہے، یعنی آزاد اور شریعت کے ساتھ آنے والی نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث میں ہے لا نبی بعدی، اور بائیں ہمہ حضرت مسیح کی وفات نصوص قطعیہ سے ثابت ہو چکی ہے، لہٰذا دنیا میں ان کے دوبارہ آنے کی امید طبع خام ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مسیح کی وفات ہو گئی ہے، اس لیے یہ تو بالکل غلط امید ہے کہ کوئی دوبارہ آئے گا مسیح۔ اور اگر کوئی نبی نیا پرانا آوے، اور فرماتے ہیں کہ اگر نبی کوئی نیا اور پرانا آوے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کیوں کر رہیں گے؟ یعنی آپ کی خطبے میں وہ سے باہر نکل کر آئے تھے۔ ہاں، وہی یہ ولایت اور مکالمات الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جس حالت میں مطلب صرف یہ ہے کہ نئے نشانوں کے ساتھ دین حق کی تصدیق کی جائے اور سچے دین کی شہادت دی جائے، تو جو نشان خدا تعالیٰ کے نشان ہیں، خواہ وہ نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوں خواہ ولی کے ذریعے سے، وہ سب ایک درجے کے ہیں، کیونکہ بھیجنے والا ایک ہی ہے۔ ایسا خیال کرنا سراسر جہالت اور حمق ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے ذریعے سے کوئی تائید سماوی کرے تو وہ قوت و شوکت میں زیادہ ہے، اور اگر ولی کی معرفت و تائید ہو تو وہ قوت و شوکت میں کم ہے، بلکہ بعض نشان تو تائید اسلام کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی نبی ہوتا ہے اور نہ ولی، جیسا کہ اصحاب الفیل کے ہلاک کرنے کا نشان ظاہر ہوا۔ فرمایا یہ تو مسلم ہے، یہ اس بات کا جواب ہے کہ تم کہتے ہیں نبی نہیں ہو اس لیے ہو نہیں سکتا، نبی نہ بھی ہو تو ولی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اتنا تسلیم کرو، اور ولی بھی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے، جس طرح اصحاب فیل کو نشان دکھایا۔ فرمایا یہ تو مسلم ہے کہ ولی کی کرامت نبی مطبوع کا معجزہ ہے، جس نبی کے اتباع کر رہا ہے اسی کا معجزہ ہے، جبکہ کرامت بھی معجزہ ہوئی تو معجزات میں تفریق کرنا ایمانداروں کا کام نہیں۔ ما سوا اس کے حدیث سے صحیح سے ثابت ہے کہ محدث بھی نبیوں اور رسولوں کی طرح خدا کے مرسلوں میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے کہ محدث جو ہے وہ بھی نبیوں اور رسولوں میں شامل ہے۔ بخاری میں آتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول ولا نبی ولا محدث کی قرأت غور سے پڑھو، اور نیز ایک دوسری حدیث میں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے اپنے مکاشفات سے بھی اس حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصحیح کی ہے، یعنی آپ سے تصدیق حاصل کی ہے اس کی۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم میں مسیح موعود کے حق میں نبی کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ کہتے ہو کہ نبی نہیں، ایک تو پہلے کہ ولی کی دلیل دی، دوسری یہ کہ مسیح موعود کے حق میں نبی کا لفظ حدیث میں آیا ہے، یعنی بطور مجاز اور استعارہ کے۔ اسی وجہ سے ابراہیم احمدیہ میں بھی ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے حق میں ہیں، یہ الہام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس جگہ رسول سے مراد یہ عاجز ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام۔ اور پھر دیکھو ابراہیم احمدیہ میں یہ الہام جری اللہ فی حلول الانبیاء، جس کا ترجمہ ہے خدا کا رسول نبیوں کے لباس میں۔ تم کہتے ہو نبی نہیں، یہ تو حدیث میں بھی آ رہا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبی ہوں میں۔ اس الہام میں میرا نام رسول بھی رکھا گیا اور نبی بھی۔ بس جس شخص کے خود خدا نے یہ نام رکھے ہوں، اس کو عوام میں سے سمجھنا کمال درجے کی شوخی ہے، اور خدا کے نشانوں کی شہادتیں کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتی، خواہ نبی کے ذریعے سے ہوں یا محدث کے ذریعے سے۔ اصل تو یہ ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
اور آپ کا فیض ایک مظہر پیدا کر کے اپنی گواہی آپ دلاتا ہے، اور ولی کو مفت کا نام حاصل ہوتا ہے۔ اصل تو جو نشانات ظاہر ہو رہے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ولی کا نام یا جس کو بیچ میں جو آیا جس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں اس کا نام مفت میں نام آ رہا ہے۔ فرمایا سو در حقیقت ولی جو مصدق ہے وہ آپ سے زینت پاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زینت نہیں پاتے۔ اپنے دعوے کے متعلق آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے زمانے کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے، تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بدریہ، تحریری اشتہارات اور تقریروں کے یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تب وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں، اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کی اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں، دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں، اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بدریہ وحی الہی میرے پر بتدریج کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدے کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہیں رہی۔ ہر ایک وحی جو ہوتی تھی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اور ایسے زمانے میں جب کہ خدا شناسی کی روشنی کم ہوتے ہوتے آخر ہزارہ نفسانی ظلمتوں کے پردے میں چھپ جاتی ہے، بلکہ اکثر لوگ دہریہ کے رنگ میں ہو جاتے ہیں، اور زمانہ گناہ اور غفلت اور بے باکی سے اور زمین گناہ اور غفلت اور بے باکی سے بھر جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال اور عزت تقاضا فرماتی ہے کہ دوبارہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر فرمائے۔ سو جیسا کہ اس کی قدیم سے سنت ہے، ہمارے اس زمانے میں جو ایسے حالات ہیں، ایسے ہی حالات اور علامات اپنے اندر جمع رکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر اس تجدید ایمان اور معرفت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس کی تائید اور فضل میرے ہاتھ پر اور اس کی تائید اور فضل سے میرے ہاتھ پر آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے ارادے اور مصلحت کے موافق دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور حقائق اور معارف قرآنی بیان فرمائے جاتے ہیں، اور شریعت کے معضلات اور مشکلات حل کیے جاتے ہیں۔ اور مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں، اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے۔ اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر تکمیل نور کے لیے مامور فرمایا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے رمضان میں خسوف و کسوف کیا، اور زمین پر بہت سے کھلے نشان دکھلائے جو حق کے طالب کے لیے کافی تھے، اور اس طرح اس نے اپنی حجت پوری کر دی۔ پھر آپ فرماتے ہیں غیروں کا طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنا ان کا حق ہے کہ ہم کیوں کر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا قبول کر لیں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے، کس طرح قبول کر لیں؟ اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ مسیح موعود تم ہی ہو؟
ٹھیک ہے زمانہ پہچان ہے، حالات بھی ایسے ہیں، سب کچھ ہے اور نشانیاں بھی ظاہر ہیں، لیکن یہ کس طرح پتہ لگے کہ مسیح موعود تم ہی ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے اور جس ملک اور جس قصبے میں مسیح موعود کا ظاہر ہونا قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور جن افعال خاصہ کو مسیح کی وجود کی علت غائی ٹھہرایا گیا ہے، اور جن حوادث ارضی اور سماوی کو مسیح موعود کے ظاہر ہونے کی علامات بیان فرمایا گیا ہے، اور جن علوم اور معارف کو مسیح موعود کا خاصہ ٹھہرایا گیا ہے، وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے زمانے میں اور میرے ملک میں جمع کر دی ہیں۔ حادثات بھی ہو رہے ہیں، بیماریاں بھی آئی ہیں، زلازل بھی آ رہے ہیں، آسمانی نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں، میرا دعویٰ بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے نشان بھی دکھا رہا ہے۔ تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ میں نہیں ہوں؟ یہی تو دلیل ہے۔ وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے زمانے میں اور میرے ملک میں جمع کر دی ہیں، اور پھر زیادہ تر اطمینان کے لیے آسمانی تائیدات میرے شامل حال کی ہیں۔ اور آسمانی تائیدات میں آپ نے بتایا کہ دمدار ستارے، سورج، چاند، گرہن، طاعون کا پھیلنا، زلزلے آنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سلسلہ کی تقیات کی قبل از وقت اطلاع اور نشانات اور تائیدات کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری باتیں بیان کروائی ہیں آپ نے بڑی کتب لکھی ہیں اس بارے میں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا، بعض پیش کرتا ہوں ایک دو باتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عظیم الشان نشان یہ ہے کہ آج سے 23 برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام موجود ہے کہ لوگ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو مٹا دیں۔ آج تک کوشش کر رہے ہیں، 130 سال گزر گئے، 32 سال، اور ہر ایک مگر کام میں لائیں گے، مگر میں اس سلسلے کو بڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور کامل کروں گا، اور وہ ایک فوج ہو جائے گی، اور قیامت تک ان کا غلبہ رہے گا، اور میں تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک شہرت دوں گا، اور جوک در جوک لوگ دور سے آئیں گے، اور ہر ایک طرف سے مالی مدد آئے گی۔ مکانوں کو وسیع کرو، یہ تیاری آسمان پر ہو رہی ہے۔ اب دیکھو کس زمانے کی ایک پیش گوئی ہے جو آج پوری ہوئی۔ یہ خدا کے نشان ہیں جو آنکھوں والے ان کو دیکھ رہے ہیں، مگر جو اندھے ہیں ان کے نزدیک ابھی تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا ان کی بہت تفصیل ہے، چند نشانات اور بیان کر دیتا ہوں۔ علمی نشانات اور تائیدات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک ہندو صاحب قادیان میں میرے پاس آئے جن کا نام یاد نہیں، پھر لکھا ہے کہ یاد آیا، اس کا نام سوامی شوگن چندر تھا، اور کہا کہ میں ایک مذہبی جلسہ، اس جلسے کا نام دھرم مہوتسو، جلسہ اعظم مذہب مشہور کیا گیا، کرنا چاہتا ہوں، ایک جلسہ، مذہبی جلسہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے مذہب کی خوبیوں کے متعلق کچھ مضمون لکھیں تا اس جلسے میں پڑھا جائے۔ میں نے عذر کیا، پر اس نے بہت اصرار سے کہا کہ آپ ضرور لکھیں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں، میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا، اور بغیر اس کے دکھانے کے کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ مجھے ایسے مضمون کا القاء کرے جو اس مجمع کی تمام تقریروں پر غالب رہے۔ میں نے دعا کے بعد دیکھا کہ قوت میرے اندر پھونک دی گئی۔ میں نے اس آسمانی قوت کی ایک حرکت اپنے اندر محسوس کی، اور میرے دوست جو اس وقت حاضر تھے جانتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کا کوئی مسودہ نہیں لکھا، جو کچھ لکھا صرف قلم برداشتہ لکھا، اور ایسی تیزی اور جلدی سے میں لکھتا جاتا تھا کہ نقل کرنے والے کے لیے مشکل ہو گیا کہ اس قدر جلدی اس کی نقل لکھے۔ جب میں مضمون ختم کر چکا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ مضمون بالا رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وہ مضمون اس مجمع میں پڑھا گیا تو اس کے پڑھنے کے وقت سامعین کے لیے ایک عالم وجد تھا، ایک وجد کی کیفیت تھی، اور ہر ایک طرف سے تحسین کی آواز تھی، یہاں تک کہ ایک ہندو
صاحب جو صدر نشین اس مجمع کے تھے، جس عدالت میں یہ کام جلسہ ہو رہا تھا، ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا کہ یہ مضمون تمام مضامین سے بالا رہا۔ اور سول اینڈ ملٹری گزٹ جو لاہور سے انگریزی میں ایک اخبار نکلتا ہے، اس نے بھی شہادت کے طور پر شائع کیا کہ یہ مضمون بالا رہا۔ اور شاید 20 کے قریب ایسے اردو اخبار بھی ہوں گے جنہوں نے یہی شہادت دی، اور اس میں بجز بعض متعصب لوگوں کے تمام زبانوں پر یہی تھا کہ یہی مضمون فتح یاب ہوا، اور آج تک سدا آدمی ایسے موجود ہیں جو یہی گواہی دے رہے ہیں، بلکہ آج بھی اس زمانے میں بھی اسی کو پڑھ کر لوگ احمدیت قبول کر رہے ہیں۔ غرض ہر ایک اسلامی اصول کی فلاسفی جو تھی، غرض ہر ایک فرقے کی شہادت اور نیز انگریزی اخباروں کی شہادت سے میری پیشگوئی پوری ہو گئی کہ مضمون بالا رہا۔ یہ مقابلہ اس مقابلے کی مانند تھا جو موسیٰ نبی کو ساحروں کے ساتھ کرنا پڑا، کیونکہ اس مجمع میں مختلف خیالات کے آدمیوں نے اپنے اپنے مذہب کے متعلق تقریریں سنائی تھیں، جن میں سے بعض عیسائی تھے، بعض سناتن دھرم کے ہندو تھے، اور بعض آریہ سماج کے ہندو، اور بعض برہمو، اور بعض سکھ، اور بعض ہمارے مخالف مسلمان تھے، اور سب نے اپنی اپنی لاٹھیوں کے خیالی سانپ بنائے تھے۔ لیکن جب کہ خدا نے میرے ہاتھ سے اسلامی راستی کا عصا ایک پاک اور پرمعرف تقریر کے پیرائے میں ان کے مقابل پر چھوڑا، تو وہ اژدہا بن کر سب کو نکل گیا، اور آج تک قوم میں میری اس تقریر کا تعریف کے ساتھ چرچا ہے جو میرے منہ سے نکلی تھی۔ الحمدللہ اللہ۔ پھر ایک اور پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ نشان الہی ہے جس کا ذکر براہین احمدیہ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا احمد فاضت الرحمت اللہ شفاتیک، اے احمد فصاحت بلاغت کے چشمے تیرے لبوں پر جاری کیے گئے، سو اس کی تصدیق کئی سال سے ہو رہی ہے۔ کئی کتابیں عربی بلیغ فصیح میں تالیف کر کے ہزاروں روپے کے انعام کے ساتھ علماء اسلام اور عیسائیوں کے سامنے پیش کی گئیں، مگر کسی نے سر نہ اٹھایا اور کوئی مقابل پر نہ آیا۔ کیا یہ خدا کا نشان ہے یا انسان کا ہذیان ہے؟ آپ باتیں تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، لیکن اس وقت تو کوئی مقابلے پہ نہیں آیا۔ پھر دعا کی قبولیت کے نشان کے طور پر قبولیت دعا کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، یہ پیش کرتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ نشان جو ان دنوں میں ظاہر ہوا وہ ایک دعا کا قبول ہونا ہے جو در حقیقت احیاء موتیٰ میں داخل ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عبد الکریم نام ولد عبد الرحمن ساکن حیدرآباد دکن ہمارے مدرسے میں آیا۔ مدرسے میں ایک لڑکا طالب علم ہے، قضاء و قدر سے اس کو سگے دیوانہ کاٹ گیا، پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا۔ ہم نے اس کو معالجے کے لیے کسولی بھیج دیا۔ چند روز تک اس کا کسولی میں علاج ہوتا رہا، پھر وہ قادیان واپس آ گیا۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس میں وہ آثار دیوانگی کے ظاہر ہوئے، دوبارہ ظاہر ہو گئے، جو دیوانہ کتے کے کاٹنے کے بعد ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور پانی سے ڈرنے لگا اور خوفناک حالت پیدا ہو گئی۔ تب اس غریب الوطن عاجز کے لیے میرا دل سخت بے قرار ہوا۔ غریب الوطن وطن سے دور آدمی ہے، بیچارہ غریب آدمی، بڑا سخت بے چین ہوا میرا دل، اور دعا کے لیے خاص توجہ پیدا ہو گئی۔ ہر ایک شخص سمجھتا تھا کہ وہ غریب چند گھنٹے کے بعد مر جائے گا۔ ناچار اس کو بورڈنگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان میں دوسروں سے علیحدہ ہر ایک احتیاط سے رکھا گیا، اور کسولی کے انگریز ڈاکٹروں کی طرف تار بھیج دی، اور پوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اس طرف سے بذریعہ تار جواب آیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، مگر اس غریب اور بے وطن لڑکے کے لیے میرے دل میں بہت توجہ پیدا ہو گئی، اور میرے دوستوں نے بھی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت ہی اصرار کیا، کیونکہ اس غربت کی حالت میں وہ لڑکا قابل رحم تھا، اور نیز دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ مر گیا تو ایک برے رنگ میں اس کی موت شماتت اعداء کا موجب ہوگی۔ لوگ
دشمن جو ہے وہ مخالفین جو ہیں وہ شور مچائیں گے، بڑے دعوے کرتے ہیں قبولیت دعا کے. تب میرا دل اس کے لیے سخت درد اور بےقراری میں مبتلا ہوا، اور خارق عادت توجہ پیدا ہوئی جو اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے. اور اگر پیدا ہو جائے ایسی حالت دعا کی کیفیت تو خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ اثر دکھاتی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جائے، اتنا اثر ہوتا ہے اس کا. غرض اس کے لیے اقبال اللہ کی حالت میسر آ گئی، اور جب وہ توجہ انتہا تک پہنچ گئی اور درد نے اپنا پورا تسلط میرے دل پر کر لیا، دعا کی ایسی کیفیت ہو گئی، درد سے بھر گیا، تب اس بیمار پر جو در حقیقت مردہ تھا اس توجہ کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے. اور یا تو وہ پانی سے ڈرتا اور روشنی سے بھاگتا تھا، یا یک دفعہ طبیعت نے صحت کی طرف رخ کیا اور اس نے کہا کہ اب مجھے پانی سے ڈر نہیں آتا. تب اس کو پانی دیا گیا تو اس نے بغیر کسی خوف کے پی لیا، بلکہ پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی، اور تمام رات سوتا رہا اور خوفناک اور وحشیانہ حالت جاتی رہی، یہاں تک کہ چند روز تک بقولی صحت یاب ہو گیا. فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ یہ دیوانگی کی حالت جو اس میں پیدا ہو گئی تھی اس لیے نہیں تھی کہ وہ دیوانگی اس کو ہلاک کرے، بلکہ اس لیے تھی کہ تا خدا کا نشان ظاہر ہو. اور تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ کبھی دنیا میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایسی حالت میں کہ جب کسی کو دیوانہ کتے نے کاٹا ہو اور دیوانگی کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں پھر کوئی شخص اس حالت سے جانبر ہو سکے. اور اس سے زیادہ اس بات کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جو ماہر اس فن کے کسولی میں گورنمنٹ کی طرف سے سگ گزیدہ کے علاج کے لیے ڈاکٹر مقرر ہیں، انہوں نے ہمارے تار کے جواب میں صاف لکھ دیا ہے کہ اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا. پھر ڈوئی کا نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر ڈوئی جو امریکہ اور یورپ کی نگاہوں میں بادشاہوں کی طرح اپنی شوکت اور شان رکھتا تھا، اس کو خدا نے میرے موبائلہ اور میری دعا سے ہلاک کیا اور ایک دنیا کو میری طرف جھکا دیا. اور وہ یہ واقعہ دنیا کے تمام نامی اخباروں میں شہرت پا کر ایک عالمگیر شہرت کے رنگ میں زبان زدے عوام و خاص ہو گیا. پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور نشان کے بارے میں کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنے طور پر مجھ سے مباہلہ کیا اور اپنی کتاب میں دعا کی کہ جو کاذب ہے خدا اس کو ہلاک کرے. یک طرفہ مباہلہ تھا. پھر اس دعا سے چند دن بعد آپ ہی ہلاک ہو گیا وہ مولوی. یہ کس قدر مخالف مولویوں کے لیے نشان تھا اگر وہ سمجھتے. پھر ایک اور نشان کے بارے میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تائید کس طرح ہے آپ کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ہر ایک منصف مولوی غلام دستگیر قصوری کی کتاب کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے طور پر میرے ساتھ مباہلہ کیا اور اپنی کتاب فیض رحمانی میں اس کو شائع کر دیا. اسی مولوی کا ذکر ہے جو پہلے ہو چکا ہے. اور اپنی کتاب فیض رحمانی میں اس کو شائع کر دیا، اور پھر اس مباہلہ سے صرف چند روز بعد فوت ہو گیا. اور کس طرح چراغ دین جموں والے نے اپنے طور سے مباہلہ کیا اور لکھا کہ ہم دونوں میں سے جھوٹے کو خدا ہلاک کرے گا، اور پھر اس سے صرف چند روز بعد تعاون سے ہی ماں اپنے دونوں لڑکوں کے ہلاک ہو گیا. ایک دوسرا مولوی تھا جمونی. پھر آپ فرماتے ہیں میرے پر جو میری قوم طرح طرح کے اعتراض پیش کرتی ہے مجھے ان کے اعتراضوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور سخت بے ایمانی ہوگی اگر میں ان سے ڈر کر سچائی کی راہ کو چھوڑ دوں. اور خود ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک شخص کو خدا نے اپنی طرف سے بصیرت عنایت فرمائی ہے اور آپ اس کو راہ دکھلا دی اور اس کو اپنے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرمایا ہے اور ہزارہ نشان اس کی تصدیق کے لیے دکھلائے ہیں. کیوں کر ایک مخالف کی ظنیات کو کچھ چیز سمجھ کر اس آفتاب صداقت سے منہ پھیر سکتا ہے. اور مجھے کسی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کے سچائی کو تو نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ اندرونی اور بیرونی مخاطب میری عیب جوئی میں مشغول ہیں. بیرونی مخالف
اندرونی اور بیرونی مخالف میری عیب جوئی میں مشغول ہیں، کیونکہ اس سے جو میری کرامت ہے ہی ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی میری کرامت ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگر عیب جوئی کر رہے ہیں تو یہ بھی میری کرامت ثابت ہو رہی ہے۔ وجہ یہ کس طرح ثابت ہو رہی ہے کہ اگر میں ہر قسم کا عیب اپنے اندر رکھتا ہوں، جو کہتے ہیں یہ فلاں 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 عیب ہے، اگر ہر قسم کا عیب میں اپنے اندر رکھتا ہوں اور بقول ان کے میں عہد شکن ہوں اور کذاب ہوں اور دجال ہوں اور مفتری ہوں اور خائن ہوں اور حرام خور ہوں اور قوم میں پھوٹ ڈالنے والا اور فتنہ انگیز ہوں اور فاسق اور فاجر ہوں اور خدا پر قریباً 30 برس سے افتراء کرنے والا ہوں اور نیکوں اور راست بازوں کو گالیاں دینے والا ہوں، اور میری روح میں بجوز شرارت اور بدی اور بدکاری اور نفس پرستی کے اور کچھ نہیں، اور محض دنیا کے ٹھگنے کے لیے میں نے یہ دکان بنائی ہے، اور نعوذ باللہ بقول ان کے میرا خدا پر اب بھی ایمان نہیں، اور دنیا کا کوئی عیب نہیں جو مجھ میں نہیں، مگر باوجود ان باتوں کے جو تمام دنیا کے عیب مجھ میں موجود ہیں، اور ہر ایک قسم کا ظلم میرے نفس میں بھرا ہوا ہے، اور بہتوں کے میں نے بے جا طور پر مال کھا لیے، اور بہتوں کو میں نے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کھا لیے مال، بہتوں کو میں نے جو فرشتوں کی طرح پاک تھے گالیاں دی ہیں، پاک لوگوں کو میں نے گالیاں دی ہیں، اور ہر ایک بدی اور ٹھگ بازی میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ تو پھر اس میں کیا بھید ہے کہ بد اور بدکار اور خائن اور کذاب تو میں تھا، مگر میرے مقابلے پر ہر ایک فرشتہ سیرت جب آیا تو وہی مارا گیا، جس نے مباہلہ کیا وہی تباہ ہوا، جس نے میرے پر بد دعا کی وہ بد دعا اسی پر پڑی، جس نے میرے پر کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا اسی نے شکست کھائی۔ ساری باتیں ہیں، سب کچھ تو میں ہوں، برائیاں میرے اندر ہیں، لیکن میرے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ عجیب قسم کا الزامات ہیں یہ میرے پر۔ فرماتے ہیں چنانچہ بطور نمونہ اس کتاب میں حقیقت الوحی کا میں یہ بیان فرما رہے ہیں، ان باتوں کو ثبوت مشاہدہ کرو گے، اور اس کتاب میں بہت ساری نمونے آپ نے دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی پڑھے تو اس کو بے شمار باتیں نظر آئیں گی، نشانات نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مقابلے کے وقت میں ہی ہلاک ہوتا، میرے پر ہی بجلی پڑتی۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں ہلاک ہوتا ہے اگر میرے میں ساری برائیاں ہیں تو میرے پر بجلی پڑتی، بلکہ کسی کے مقابل پر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں ایسا تھا تو کسی کو مجھے مقابلے پہ میرے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ مجرم کا خود خدا دشمن ہے۔ ایسا جرم کرنے والا ہوں میں تو خدا تو میرا دشمن خود ہی ہو جاتا، وہ دنیا میں فساد تو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ بس فرماتے ہیں پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا، کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے جو نام نہاد نیک تھے، اور ہر ایک مقابل میں خدا نے مجھے بچایا، کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوتی؟ یہ الزام جو تم لگا رہے یہ بھی میری کرامت ہے، اور اس سے بھی میری سچائی ثابت ہوتی ہے۔ بس یہ شکر کا مقام ہے کہ جو بدیاں میری طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی میری کرامت ہی ثابت کرتی ہیں۔ بہرحال یہ چند مثالیں اور باتیں میں نے آپ علیہ السلام کے حوالوں سے مختصر بیان کی ہیں۔ کاش کے مخالفین آپ کی کتب پڑھیں، آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نشانات کو دیکھیں جو صفات پر نہیں ہیں، بلکہ جیسا میں نے کہا اس پہ کئی کتابوں پر مشتمل ہیں۔ زمانے کی ضرورت کو بھی دیکھیں، بلکہ زمانے کی ضرورت کے مطابق خود یہ اعتراض کرنے والے علماء بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ زمانہ کسی مسلح اور مہدی کو چاہتا ہے، لیکن پھر بھی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کے خود بھی انکار کر رہے ہیں اس سے، اس کا، اور عامۃ المسلمین کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ آسمانی نشانیاں پوری ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی بدقسمتی کو ہی آواز دے رہے ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے۔ آج مسلمان اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ جو مسیح و مہدی آنے والا تھا وہ آ گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق اور غلام صادق یہی ہے، اور اس کی بیعت میں آنا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بموجب ضروری ہے، اور کامل وفا کے ساتھ اس کی بیعت میں شامل ہو جائیں تو مسلمان دنیا میں اپنی برتری منوا سکتے ہیں، ورنہ یہی ان کا حال رہنا جو ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں ان کو ماننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے۔ رمضان کے مہینے میں احمدی جہاں اپنے لیے دعا کریں، جماعت کی ہر قسم کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں، وہاں مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور اندھیروں سے انہیں نکالے، اور انہیں اس بات کا ادراک عطا فرمائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کو حقیقی طور پر جاننے والے، اس بات کا ادراک ان کو حاصل ہو جائے کہ مقام ختم نبوت کو حقیقی طور پر جاننے والے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود اور مہدی موعود ہی ہیں، اور آپ کی جماعت ہی ہے۔ پاکستان کے احمدیوں کو خاص طور پر اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، پاکستانی احمدیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فتنہ پردازوں اور شر پسند اور خود غرض عناصر اور لیڈروں سے ملک کو بچائے۔ اسی طرح برکینا فاسو کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں، وہاں بھی ہر جمعے کوئی نہ کوئی خطرہ رہتا ہے۔ دنیائے احمدیت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر احمدی کو محفوظ رکھے اور ہر احمدی کو ثبات قدم عطا فرمائے اور ایمان اور یقین میں بڑھائے۔ دنیا کی تباہی سے بچنے کے لیے بھی دعا کریں۔ آج کل جو حالات ہیں، دنیا آگ کے دہانے پر کھڑی ہے، ظاہری جنگوں کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی تباہی آنی ہے، اور اخلاقی برائیاں بھی جو انتہا کو پہنچ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے نہ یہ بن جائیں، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ان پہ نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو ہر شر سے بچائے، احمدیوں کو اپنا فرض اور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے آفات سے بچاتے ہوئے اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لے۔ یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل 23 مارچ سے جو ہفتہ وار، جو بلکہ ہفتے میں 2 دفعہ شروع ہو گیا تھا الفضل کا روز انٹرنیشنل، اب روزنامہ الفضل کی صورت اختیار کر گیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اردو جاننے والوں، پڑھنے والوں کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، خریدنا بھی چاہیے، سبسکرائب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فیض اٹھانے کی سب کو توفیق دے، اور الفضل میں لکھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اعلیٰ مضامین لکھنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.